بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ کی رضا و رضوان من اللہ اکبر سب سے بڑی چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بڑی بدبختی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان خصلتوں، ان عادات، ان برائیوں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، ان بندوں میں ہمارا شمار نہ ہو جن سے اللہ ناخوش اور ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق بنتے ہیں۔ اس لیے خود احتسابی کے لیے چند امور آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان برائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کی روزی روٹی بند نہیں کرتا، وہ تو کفار و مشرکین کو بے حد و حساب رزق دیتا ہے، وہ ان سے اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اس کی اطاعت میں 5 وقت مرد و عورت ہم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اس کی اطاعت، اس کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ قرآن مجید آپ کے گھر میں ہے، آپ کے موبائل میں ہے، آپ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے دعائیں کرنے کی توفیق نہیں ہے تو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں نکلتا تو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ نیکی کا موقع ملنے کے باوجود آپ کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی تو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اگر کھیل کود، ہنسی مذاق، گانے اور موسیقی، فیس بک اور انٹرنیٹ میں مجھے خوب دل لگتا ہے، مگر قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت میں دل نہیں لگتا، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ نہیں، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ بدعات اور باپ دادا کی رسم و رواج دوڑ دوڑ کر پورے کرتے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اگر مگر اور تعویلات ڈھونڈتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ اور جس شخص کو اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ قناعت حاصل نہیں ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ جھوٹی رسموں، شہرت اور ناموری کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو کیا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ یہ اس کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے؟ آپ جس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے گھر میں جا کر اس کے حضور حاضر ہونے اور سجدہ ریز ہونے کی توفیق نہیں ملتی تو سوچیں، غور کریں، کیا اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے جو آپ کو اپنے گھر نہیں بلاتا؟ جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہے اللہ اس سے ناراض ہے، جس کو اللہ اپنی یاد کی توفیق نہیں دیتا۔ آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ سے ناراض ہے، تو یقین کریں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ والد کی رضا، اللہ کی رضا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، تو والدین کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو مال کی محبت میں اگر آپ نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے اور انتقامی جذبات ہمارے دلوں کے اندر ہیں تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر کسی رشتہ دار سے ہم نے بغیر کسی شرعی عذر کے قطع تعلق کیا ہوا ہے تو یقیناً یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی نے کسی کے مال، جائیداد، زمین، کسی چیز کے اوپر ناحق جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب میں سے ہیں۔ اگر ہم مالی استطاعت کے باوجود کسی کا قرض واپس لوٹا نہیں رہے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی ہے۔ اس کے اندر اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے، اس کو تا حیات نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کا خاتمہ بھی نیک عمل پر ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی خصلت، کوئی عادت اگر میرے اندر ہے تو میں اس سے نجات حاصل کروں اور نیکی اور بلائی کے راستے پر قائم رہنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور نیکی پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔